مانے تو جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اگر شبہ فعل مانے تو جملہ وہ کسی کے متعلق ہو کر، یعنی وہ شبہ فعل کسی اور چیز کے لیے خبر واقع ہو جائے گا. لیکن ہم تاکہ مبتدی کا ذہن مشوش نہ ہو، ہم یہاں پہ ایک سادہ سی ترکیب اس طرح سے انجام دیں گے کہ با اجارہ ہے اسم مجرور اور لفظ اللہ، یہ لفظ اللہ مجرور، الرحمن الرحیم، اس میں یہاں پہ دو قول ہیں، بعض نے ان کو صیغہ مبالغہ قرار دیا ہے اور بعض نے ان کو صفت مشبہ قرار دیا ہے. اگر ہم صفت قرار دیں جیسے کہ معنی کیا جاتا ہے تو اس طرح سے یہ دونوں صفت واقع ہوں گی لفظ اللہ کے لیے، اور یہ لفظ اللہ اسم مجرور کے لیے مضاف الیہ واقع ہو جائے گا اپنی دونوں صفت کے ساتھ مل کر، اور وہ بے جار کے لیے مجرور. اصل میں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمزہ جو تھی وہ کثرت استعمال کی وجہ سے یہاں سے گرا دی گئی ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو چکا ہے. اور یہ کسی عامل محذوف کے متعلق ہو کر اگر ہم اس کو فعل مانے تو یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اگر ہم اسے شبہ فعل مانے تو یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا، یعنی کسی کے متعلق، یعنی انا کاتب بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ فعل خاص. انا ثابت بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ فعل عام. فعل عموم چار ہیں، حصول، ثبوت، وجود اور قول، تو ان میں سے کسی کے متعلق کریں گے تو یہ اس طرح سے. اور ان چار کے علاوہ جتنے بھی افعال ہیں وہ سارے کے سارے افعال خصوص. آگے بڑھتے ہیں اس مطلب سے آگے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ اجمعین. الحمد، اس پر الف لام جو ہے اس کے بارے میں دو قول ہیں. ایک یہ ہے کہ الف لام میں، دوسرا قول یہ ہے کہ اس صورت میں جب استغراق قرار دیں گے تو معنی کیا بنے گا، یعنی کل الحمد الصادر من المؤمن او من الکافر، ہر حمد خواہ وہ صادر ہو مومن سے یا کافر سے. وہ اور لام جو ہے اللہ پر، للہ، یہ لام ملک ہے، یعنی الحمد یعنی کل الحمد للہ، یعنی ملک اللہ کے لیے، تمام حمد، تمام تعریفیں اللہ کی ملک ہیں. خوب. اگر دوسرا قول یہ ہے کہ الف لام میں جنس ہے تو اس صورت میں یعنی جنس الحمد، یعنی خود حمد، جنس حمد. اب استغراق اور جنس میں فرق انشاءاللہ، چونکہ تطویل نہ ہو، یہ درس لمبا نہ ہو جائے، آئندہ جلسوں میں ہم بیان کر دیں گے. تو انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین یعنی جنس حمد اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ملک ہے. رب العالمین جو عالمین کا پالنے والا ہے، یہ صفت ہے کس کے لیے، لفظ اللہ کے لیے. یعنی مراد لفظ اللہ یہاں بھی چونکہ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں اس وجہ سے، لیکن معنی میں ذات باری کی صفت ہے، ذات باری کی صفت ہے. رب العالمین جو عالمین کا پالنے والا ہے. عالم یعنی عالم کیا ہے، ہر وہ چیز، جیسے کہ سیوطی بہجہ مرضیہ میں ذکر ہے، جم کے ملحقات میں یہ عبارت آئی ہے لفظ عالمین یا عالمون. وہاں پہ اس کا معنی یوں بیان کیا گیا ہے کہ ہر چیز جو خدا کے علاوہ ہے وہ عالم ہے، یعنی ما سوى اللہ عالم ہے، اللہ کے جو علاوہ ہے وہ عالم ہے. اب اس میں جن
انسان، حیوانات، جمادات، نباتات، پانی، ہر چیز، کائنات، کہکشاں، جتنی چیزیں بھی ہیں، ہر وہ چیز جو ملائکہ یعنی ہر وہ چیز جو خدا کے علاوہ ہے وہ اس میں شامل ہے. جب ایسے ہے تو یعنی اللہ کی یہ صفت ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے، یعنی ہر چیز جو اس کے علاوہ ہے اس کا پالنے والا ہے. والعاقبۃ للمتقین، والعاقبت الف لام یہاں پہ عاقبت پر، چونکہ عاقبت کی دو قسمیں ہیں، عاقبت سو بری عاقبت، برا انجام، عاقبت خیر اور اچھا انجام. اور چونکہ مراد یہاں متقین ہے، یہ عاقبت متقین کے لیے خاص ہے، لہذا یہاں پر الف لام جو ہے یہ الف لام مضاف کے عوض میں ہے اور وہ خیر. اصل عبارت کیا ہے؟ وہ خیر العاقبت ہے، اچھا انجام متقین کے لیے ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے برا انجام نہیں ہے. متقین اصل متقن ہے اور اس کی جمع متقون آتی ہے، اور یہاں پہ چونکہ حالت جری ہے اس وجہ سے یہ متقین آیا ہے. یعنی ہم جانتے ہیں وہ جنہوں نے نحو میر پڑھی ہے یا اس سے پہلے کوئی اور کتاب ادبیات نحو یعنی ادبیات عرب کی کتاب پڑھی ہے، نحو کی کوئی کتاب پڑھ چکے ہیں، تو انہیں معلوم ہے کہ جم کا اعراب کیا ہے. جم کا اعراب یعنی یا کے ساتھ ما قبل مقصور آخر میں نون مفتوحہ، یہ حالت نصبی اور جریم ہے، اور حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم آخر میں نون مفتوحہ ہے. یعنی مسلمون و مسلمین اور مسلمین، رأیت المسلمین و مررت بالمسلمین. اور والصلاة والسلام، صلاۃ سل و تن، سل و تن. یہ صلاۃ کیسے بنا؟ کہتے ہیں اس کی عبارت، اس کی تعلیل نحوی اس طرح سے ہے کہ سل و واو متحرک، ما قبل جو تھا صحیح ساکن تھا تو ہم نے واو کی حرکت کو ما قبل کو دے دیا، اور واو چونکہ موضع حرکت میں ہے لہذا واو متحرک ما قبل مفتوح الف میں تبدیل کر دیا، یہ ہو گیا صلاۃ. اب صلاۃ اس کا معنی کیا ہے؟ صلاۃ یعنی درود کو کہتے ہیں، رحمت کو کہتے ہیں، لیکن یہ لفظ ایک ایسا لفظ ہے جو نسبت کے اعتبار سے اس کا معنی مختلف ہو جاتا ہے. اگر صلاۃ کی نسبت خدا کی طرف ہو تو رحمت کے معنی میں ہے، اگر ملائکہ کی طرف ہو تو استغفار کے لیے ہے، اگر مؤمنین کی طرف ہو تو طلب رحمت ہے، اور اگر درندوں چرندوں اور پرندوں کی طرف ہو یعنی وحوش کی طرف ہو، حیوانات کی طرف ہو تو تسبیح ہے. والسلام معنی دونوں کا ایک ہے لیکن فرق ہے. والصلاۃ والسلام درود قلبی، سلام درود لسانی کو کہتے ہیں، درود زبانی کو کہتے ہیں. علی خیر، خیر لفظ خیر جو ہے یہ اصل میں اخیر تھا، کثرت استعمال کی وجہ سے اس کی حمزہ گر چکی ہے، اس میں تفضیل تھا کثرت استعمال کی وجہ سے، جیسے کہ شر ہے تو اشر ہوتا ہے، اور خیر یہ اخیر تھا اس کی حمزہ گر گئی، لفظ خیر بن گیا. خلق بمانا مخلوق ہے، یعنی جیسے کہ مصدر بمانا اس میں مفعول، تو یہاں پہ خلق یعنی مخلوق کے معنی میں ہے، اور ہی اس کے لیے مضاف ہے. ضمیر جو ہے لوٹ رہی ہے لفظ یعنی ذات پروردگار کی طرف یعنی اللہ کی طرف. اب خلق جو ہے یہ بدل ہے، مبدل منہو ہے. سیدنا اس سے بدل ہے، اور سیدنا محمد اس میں ہم دو ترکیبیں کر سکتے ہیں. محمد کو ہم عطف بیان بھی قرار دے سکتے ہیں سیدنا کے لیے، اور ہم بدل کل بھی قرار دے سکتے ہیں. اب محمد اس کے اوپر واو اس کے بعد آئی ہے، اور یہ جملہ جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جملہ جو ہے جملہ فعلیہ، اور چونکہ مقام دعا میں ہے لذا یہاں پہ اس سے انشاء کا قصد کیا جاتا ہے.
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی رحمت ہو ان پر اور ان کی آل پر، اور اللہ کی سلامتی ہو، وآلہ اور آپ کی آل پر۔ لفظ آل اس کا عطف ہو رہا ہے محمد پر، اجمعین یہ جمع ہے اور یہ تاکید معنوی ہے آل کے لیے۔ آل چونکہ معطوف ہے اور محمد یہ معطوف علیہ ہے، لذا وہ حالت جری میں تو یہ آل بھی حالت جری میں۔ اب تابع اور مطبوع کا اعراب چونکہ ایک ہوتا ہے تو اجمعین تابع ہے کس کے لیے؟ تاکید معنوی ہونے کے اعتبار سے آل کے لیے، لذا جیسے آل مجرور تو اجمعین بھی مجرور ہوگا۔ ترجمہ اس پوری عبارت کا کچھ اس طرح سے ہے، یہ کتاب یہ ہدایہ کی کتاب ہے نحو میں، دوسری ترکیب کے مطابق یہ ہدایہ کی کتاب ہونے والی ہے نحو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ تمام تعریفیں یا تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے، اور اچھا انجام متقین کے لیے ہے، اور درود قلبی اور لسانی اللہ کی بہترین مخلوق پر، اور درود قلبی اور لسانی ہو اللہ کی بہترین مخلوق پر جو ہمارے سردار محمد اور ان کی آل ہیں تمام کی تمام۔ آج ہم درس اول کو بفضل اللہ تعالی اور اللہ کی توفیق خاص کے ساتھ یہاں ہی ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جلسے میں ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الاطہار، اللہم صلی علی محمد وآلہ